فرام ایبسولوٹلی ناٹ کی لائن دے کے ہیلپ می امریکہ، یہ جو لائن دی جا رہی ہے ہم کیا سمجھیں اس کو؟ اگر پتہ چل جاتا تو میں باجوہ کو نوکری سے فارغ کر دیتا. خان صاحب اور بادشاہ، آپ تو اس کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دے رہے تھے، آپ کیسے اس کی نوکری لیتے؟ افسوسناک بات ہے یہ کہ جس رفتار کے ساتھ وہ چھوڑ رہے ہیں اور جو کہہ کے چھوڑ رہے ہیں، ہر ایک نے سارا الزام عمران خان صاحب پر رکھا ہے. اگر اس طریقے سے لوگ پارٹیوں میں آئیں بھی اسی رفتار سے اور جائیں بھی اسی رفتار سے تو یہ گڈی گڈی کا کھیل ہو گیا. یہ نہ سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی ملک کے مسائل حل کرنا ان کی کبھی پرائرٹی ہو سکتی ہے. باہر سے آ کے شامل ہونے والے نے کم از کم خان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان تو کیا ہے نا. کم از کم یہ تو آپ مونس الہی صاحب کی بات کر رہے ہیں جو وہیں پہ رہ مونس الہی صاحب، پرویز الہی صاحب دونوں نے ہی بیانات دیے، جو وہیں پہ رہ کر بیرون ملک ڈٹ کے کھڑے رہنے کی بات کر رہے ہیں. جہاں بھی ہیں وہ چلے بیان تو یہی دیا نا، وہ اپنے کیے پر ریگریٹ تو نہیں کر رہے. چلے خیر، اب ان کو کیا کہیں. خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ جو باہر ہیں وہ واپس نہیں آئے جب تک پارٹی کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو ایک کافی عرصے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا رخ نہ کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کافی عرصے تک ٹھیک نہیں ہونے والے. تحریک انصاف سے چھوڑ کر جانے والوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ان میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے اہم رہنما ہیں، لیکن خان صاحب اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ کس پریشر میں پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. بخاری صاحب، یہ خان صاحب نے تو اپنے ٹویٹس کیے ہیں اور ہمدردی کا اظہار کیا ان لوگوں کے ساتھ، اور بلکہ اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ ان کو برا بھلا نہیں کریں. وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کے پریشرز ہیں اس وقت لوگوں پر، اور انہی پریشرز کی وجہ سے وہ پارٹی کو چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہے ہیں. دیکھیے، جو لوگ پریشر میں آ کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کو پھر آپ کو اپنا ساتھی نہیں کہنا چاہیے. پریشر لینا ہی تو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، اور کیا کام ہوتا ہے ان کا؟ اگر لائف از ایز کمفرٹیبل کہ جی بس ان کو اقتدار مل جائے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ اینی وے، افسوسناک بات ہے یہ کہ جس رفتار کے ساتھ وہ چھوڑ رہے ہیں اور جو کہہ کے چھوڑ رہے ہیں، ہر ایک نے سارا الزام عمران خان صاحب پر رکھا ہے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کا. اور نہ صرف پارٹی چھوڑی ہے، بہت سو نے تو کہا ہے ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں، اس کی ایک وجہ 9 مئی کے سانحات نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ لائڈ ہے. میں نے پہلے سائفر کا ذکر کیا نا. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں جو میں نے سنی بھی خان صاحب کے ایک فالوور کی زبان سے ہے. اس نے کہا جی کہ ہمیں فرام ایبسولوٹلی ناٹ کی لائن دے کے ہیلپ می امریکہ، یہ جو لائن دی جا رہی ہے ہم کیا سمجھیں اس کو؟ اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یعنی یہ میں وجوہات بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے پارٹی کے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں. آپ نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پتہ چل گیا تھا کہ باجوہ میری حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں، تو میں باجوہ کو، اگر پتہ چل جاتا تو میں باجوہ کو نوکری سے فارغ کر دیتا. خان صاحب اور بادشاہ، آپ تو اس کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دے رہے تھے، آپ کیسے اس کی نوکری لیتے؟ آپ کے لیے تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، آپ نے ان کی شان نزول بیان کرتے کرتے کیسے کیسے بیان دیے ہوئے ہیں، اگر آپ کو سنا دیے جائیں تو آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے سن کے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ جس بھی آسپیکٹ سے اس کو دیکھیں عائشہ، یہ تکلیف دہ بات ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے. ملک میں سالڈ مضبوط سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے تاکہ وہ کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کے مسائل جو ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں. اگر اس طریقے سے لوگ پارٹیوں میں آئیں بھی اسی رفتار سے اور جائیں بھی اسی رفتار سے تو یہ گڈی گڈی کا کھیل ہو گیا. یہ نہ سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی ملک کے مسائل حل کرنا ان کی کبھی پرائرٹی ہو سکتی ہے. جی اچھا، بخاری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب جن کے حوالے سے کل کہا جا رہا تھا کہ وہ گھر سے اچانک چلے گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے آنے کی اطلاع ان کو ملی، وزیر اعظم صاحب آ رہے تھے چودھری شجاعت صاحب سے ملنے کے لیے. وہ اب ان کا ایک پیغام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری وجاہت جنہوں نے آج پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات. خیر، ان کو تو فرق نہیں پڑے گا، جن کو پڑھنا ہے ان کو پڑھ جائے گا. جو کاف لیگ ہے اس کے ہی واز ون آف دا اسٹالورٹس. چودھری وجاہت عام آدمی نہیں تھا. ان کا واپس آنا یہ بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے میرے نزدیک. جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، بڑے سیزنڈ سیاستدان ہیں، لیکن جب سے ان کی سیاست کے اوپر ان کے بیٹے کا اثر آیا ہے تب سے ہی ان سے کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے نبھانے کا آج بھی عہد کا اعلان کیا، دوبارہ تجدید نو کی ہے اپنے عہد کی. اور ان کے بیٹے نے بھی وہاں سے بیان کیا ہے باہر سے
کہ نہیں جی ہم خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. چلیے کوئی جینون پارٹی کا بندہ نہ صحیح, کسی بھی باہر سے آ کے شامل ہونے والے نے کم از کم خان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان تو کیا ہے نا, کم از کم یہ تو آپ مونس الہی صاحب کی بات کر رہے ہیں جو وہیں پہ رہ مونس الہی صاحب, پرویز الہی صاحب دونوں نے ہی بیانات دیے, جو وہیں پہ رہ کر بیرون ملک ڈٹ کے کھڑے رہنے کی بات کر رہے ہیں. جہاں بھی ہیں وہ چلے بیان تو یہی دیا نا, وہ اپنے کیے پر ریگریٹ تو نہیں کر رہے. چلے خیر اب ان کو کیا کہیں, خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ جو باہر ہیں وہ واپس نہیں آئے جب تک پارٹی کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو ایک کافی عرصے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا رخ نہ کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کافی عرصے تک ٹھیک نہیں ہونے والے. بخاری صاحب الیکشنز بات جو ہے گھما پھرا کے ساری وہیں پہ آ جاتی ہے. خان صاحب کا بھی ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن میں کیا چاہتا ہوں, صرف الیکشن ہی تو چاہتا ہوں, صاف شفاف الیکشن جو ہیں وہ چاہتے ہیں, اور بالکل عوام کی جو رائے ہے وہ سامنے آنی چاہیے, الیکشنز ہونے چاہیے, جمہوریت کی روایت جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور پنجاب کی جو صوبے کی حکومت ہے انہوں نے فوری طور پر انتخابات جو ہیں وہ کرانے کی مخالفت کر دی ہے. سپریم کورٹ میں جو ہے جواب بھی جمع کرا دیا گیا ان کی طرف سے. دیکھیے جو اس وقت معروضی حالات ہیں ہمارے سامنے, اس کے اندر فوری طور پر تو الیکشن کا انعقاد ویسے ہی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ 14 مئی کی جو ڈیٹ دی گئی تھی وہ گزر گئی ہے, اور ابھی اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے جو الیکشن کمیشن لے کے وہاں گیا ہے کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں. پنجاب حکومت نے بھی اسی موقف کی تائید کی ہے یہ اقدام کر کے. اصل میں بات یہ ہے کہ انتخابات کو دور خود خان صاحب لے کے گئے ہیں, جس برق رفتاری سے وہ اپنی مقبولیت کو کیش کرنا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتے تھے 24 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں, اور انہوں نے تھوڑا سا تیز رفتاری اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اگر, اور آرام سے وہ الیکشن کی طرف بڑھتے تو یہ الیکشن بھی ہو جانے تھے, ان کی پارٹی شاید یہ الیکشن جیت بھی جاتی. لیکن ان کی وہ جو برق رفتاری ہے, جو جلد بازی ہے, جس طرح سے انہوں نے کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑی, جس طرح سے انہوں نے اپنے بندوں سے قومی اسمبلی میں استعفے دلوائے, اس جلد بازی نے میرے خیال سے کافی نقصان پہنچایا ہے خان صاحب کو اور خان صاحب کی سیاست کو. الیکشن کب ہوں گے کوئی نہیں جانتا یہ, کیونکہ جو معروضی حالات ہمارے سامنے ہیں اکتوبر میں تو نہیں ہونے جا رہے, میرا خیال ہے نہیں کرانے تو چاہیے اکتوبر کرانے چاہیے. ٹھیک ہے, جب وہ ٹینیور پورا ہو رہا ہے اسمبلیوں کا, الیکشن تو ہونے چاہیے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, میں تو کم از کم نہیں کر کیونکہ سکتا. obviously آپ پھر آئین سے انحراف کریں گے. ہاں وہ ہوگا صحیح آئین سے انحراف, جب الیکشن ڈیو ہو اور تب بھی نہ کرائیں آپ. صحیح ہے, ٹھیک تو ہے. میرے خیال سے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور الیکشن اکتوبر میں کرا کے, کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں اس وقت, تو شاید اس کا بینیفٹ ملے رولنگ پارٹی جو ہے, جو پی ڈی ایم کی الائنس ہے, کیونکہ خان صاحب کی پارٹی جو ہے ڈسرے میں ہے, خان صاحب کی پارٹی میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لیکن اگر انہوں نے اکتوبر سے الیکشن لیٹ کرائے تو میرے خیال سے پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی پی ڈی ایم کو.